اگر سب تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں لیکن آپ کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ آپ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اگر دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حالانکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر صدا سنتا ہے، لیکن پھر آپ الجھ جاتے ہیں کہ اگر جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہ ہی اس سے کم، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ قسمت اور دعا کبھی بھی آپ کو اتنا کیوں الجھا دیتے ہیں؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے چاروں طرف ایک بند بنا دیا جائے، ایک باؤنڈری، کہ اس سے باہر نہیں جانا۔ اس باؤنڈری میں آپ ہیں، جب تک آپ اس میں بند ہیں، یوں آپ اس باؤنڈری کے بندے ہیں۔ اس لیے بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، کہ اگر آپ کسی انسان کے بندے ہیں تو آپ کو اس کی بنائی ہوئی باؤنڈری پر عمل کرنا ہوگا، مطلب اس کی فرما برداری آپ پر فرض ہے۔ تو پھر اللہ کا بندہ بننا کیا ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کون سی حدود پار نہیں کرنی۔ اب یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ تقدیر ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے آنکھ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ صرف دیکھے گی۔ اب کیا دیکھے گی یہ اس آنکھ پر ہے۔ اللہ نے آنکھ کو کچھ پکڑنے یا سننے کے لیے نہیں بنایا، وہ چاہ کے بھی کچھ پکڑ یا سن نہیں سکتی، وہ صرف دیکھ سکتی ہے۔ لیکن کیا دیکھتی ہے، اس میں مرضی اس آنکھ کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چنتی ہے۔ اللہ کی مرضی سے خود استعمال کرتی ہے یا جو نظر آ رہا ہے دیکھتی جا رہی ہے، حلال یا حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا، سب دے دیا، سب سکھا دیا، آپ کو آپ کی حقیقی منزل بھی بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جتنا لکھا ہے پوری دنیا چاہ کے بھی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور جو آپ کو اللہ نہیں دینا چاہتا تو وہ پوری دنیا بھی جان مارے آپ خود کو تھکا دیں، آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن صرف اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ جو میری تقدیر میں ہوگا وہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عمل کرتے رہو، یعنی عمل کرنا نہ چھوڑنا۔ اور قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہر کسی کی کوشش مختلف ہے، تقدیر آپ کی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن آگے جو آپ نے ریزلٹس بنانے ہیں وہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آخرت کا حساب کتاب کیوں ہوتا؟ پتہ ہے پھر دعا کا کیا کام ہے؟ دعائیں کیسے تقدیر بدل دیتی ہیں؟ دعا اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ دعا کا مطلب اللہ سے مدد مانگنا ہے، دعا کا مطلب اللہ پر توکل کرنا ہے، اور توکل کا مطلب ہے کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تب صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے نماز سے میری مدد حاصل کرو۔ تو سوچیں کہ آپ اگر یہ سب کر رہے ہیں تو کیا تقدیر واقعی بدل نہیں جائے گی؟ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی کو صرف اللہ مان رہے ہیں، اسی سے صرف مانگ رہے ہیں اور اسی کی قربت میں آ رہے ہیں، اسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا اللہ پھر آپ کو اس سب سے نواز نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تو وہی چاہتے ہیں نا جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اسی کو الہ مانیں، تو پھر زندگی میں کہاں کوئی مشکل رہے گی؟ آپ اس کی باؤنڈریز میں خود کو بند کر رہے ہیں، آپ مانگتے رہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر دعا کے آداب پورے کریں گے، کیسے نہیں قبول ہوتی آپ کی دعا؟ تقدیر کے راستے آسان کرتی ہے یہ دعا، تقدیر کو سنوار دیتی ہے یہ دعا۔ شکریہ۔